نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور پڑھنے والے کو اس سے کیا ملے گا اور نہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پچھلے جمعے کے تسلسل کو ساتھ جوڑتے ہوئے کہ سورہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، آپ پر درود بھیجو اور آپ پر سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ، اللہ تعالیٰ کا نبی پاک پہ رحمت نازل فرمائے، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے نبی پاک پر رحمت بھیجنے کی دعا کرنا، اور اہل اسلام کو بھی حکم کہ یہی کام صلاۃ و سلام کا تم بھی کرو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ، آپ نے فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک دفعہ صلاۃ درود بھیجے گا، درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں ایک دفعہ نبی پاک پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اس سے بھی زیادہ اجر کی بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ، جو بندہ ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا 10 سیئات، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اور ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود کتب کے اندر۔ تیسری روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسرور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم نے فرمایا ان الملک جاءنی فقال یا محمد، بے شک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہتے ہیں اما ترضى الا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة الا صليت عليه بها 10 ولا يسلم عليك تسليمة الا سلمت عليه بها 10 قلت بلى اي ربي۔ نبی پاک میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کی امت کا جو فرد بھی آپ پر درود پڑے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے؟ اور اے میرے محبوب، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں
کہ آپ کی امت کا کوئی آدمی بھی ایک دفعہ آپ پر سلام پڑھے گا، آپ پر سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائیں گے۔ نبی پاک پر ایک دفعہ سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائیں گے، 10 دفعہ اسے سلامتی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ اس سے پہلی روایت سید ترغیب و ترہیب کے اندر شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ابھی روایت پڑھی ہے اس کو صحیح موارد الزمان کے اندر شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو آذان کہتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، آپ نے فرمایا پھر جو الفاظ مؤذن دہرا رہا ہے تم بھی آذان کے جواب میں وہی الفاظ دہراؤ، آذان کا جواب دو۔ ثم صلوا علی، پھر آذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو۔ آذان کا جواب دو، جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو، آذان کے جواب کے بعد مجھ پہ درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، کیونکہ جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے میرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کے اندر موجود ہے، کے اندر موجود ہے۔ 5ویں روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین یبلغون عن امتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اللہ کے کچھ بندے، اللہ کے کچھ فرشتے اس کام پر متعین اور مقرر ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین کے اندر، ان للہ ملائکۃ سیاحین، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یبلغون عن امتی السلام، آپ نے فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ میری امت کا جو بندہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس کا سلام اٹھا کے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک پہ سلام پڑھنا ہے، نبی پاک پہ درود پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی، سیدنا حسن ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیث فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، فصلوا علی، جہاں بھی ہو وہیں سے مجھ پہ سلام پڑھو، وہیں پہ مجھ پہ درود پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ اس سے اوپر والی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ زمین کے اندر چکر لگاتے رہنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آپ پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو وہ اس درود اور سلام کو لے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے اندر اپنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا پڑھا ہوا درود پہنچا دیتے ہیں۔ تیسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے روایات پڑھی ہیں فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے نبی پاک پر درود پہنچاتے ہیں، دوسری روایت حسن ابن علی کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں روایات سید ترغیب
و ترہیب کے اندر موجود ہیں اور ان کی سند صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود, یہ روایت میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. آپ نے فرمایا میری امت میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا. سب سے زیادہ جو مجھ پہ درود پڑھنے والا چاہیے. یہ میں پچھلے جمعے میں بھی روایت بیان کر چکا ہوں. جمعے کا دن خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ. آپ نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی, پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں جمعے کے دن خصوصی طور پر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعے کے دن آپ نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. فإن صلاتکم معروضۃ علی. تمہارا پڑھا ہوا درود پیش کیا جاتا ہے, مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ سنن نبی داود میں موجود ہے, دو جگہ پر. سنن نسائی کے اندر موجود ہے, سنن دارمی کے اندر ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے, صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے, اور اس کی سند بھی صحیح ہے. صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود و سلام کیسے پیش کیا جائے جب آپ قبر میں چلے جائیں گے, تو اس کے بعد آپ تک کیسے درود ہمارا پڑھا ہوا درود سلام آپ تک کیسے پہنچے گا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد؟ سلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے, وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. باقی کوئی نبی کے علاوہ, انبیاء کے علاوہ, رسولوں کے علاوہ کسی شخص چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا جسم ہمیشہ محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اولیاء کے, شہداء کے, جس کے اجسام چاہے اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں بعد بھی سلامت رکھ سکتا ہے, لیکن گارنٹی کس کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہ اسی طرح سلامت ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ. پہلی روایت کے اندر جمعے کے دن کے لفظ تھے, اب اس میں جمعے کی رات کے بھی لفظ آ گئے. آپ نے فرمایا لوگو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو میری امت کا بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ جو روایت ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 1407 نمبر شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جمعے کے دن بھی درود پڑھو, اس روایت میں آ گیا جمعے کی رات کو بھی کثرت سے درود پڑھو. جمعے کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو آ جائے گی نہیں, جو پچھلی گزر گئی ہے, اس کا اسی لیے نام بھی جمعہ رات رکھ دیا گیا. تو رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. تو جمعے کی رات گزر چکی ہے, اب جمعے کا دن ہے, آج شام کو ہفتے کی رات شروع ہو جائے گی. تو جمعے کی رات کو اور جمعے کے
دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے خصوصی طور پر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یہ روایت بھی پہلے سنا چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا، اور پوچھا گیا آپ نے کیوں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں اور ہیں، تیسری بات رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جبریل نے کہا کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ جبریل امین نے فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کی دعا سن کے کہا آمین، اے اللہ وہ واقعی ذلیل ہو جائے۔ وہ امتی عزت کے قابل کہاں ہے جو اپنے نبی اور اپنے آقا و مولا پہ درود بھی نہیں پڑھتا؟ وہ اتنا مصروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اس کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اتنا غافل ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کی یاد سے اور آپ پر درود پڑھنے سے، لہذا جبریل نے کہا وہ بندہ ذلیل ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ نبی پاک نے فرمایا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بندہ نبی پاک پر درود پڑھنے میں غافل ہو جائے گا کل قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ بات یاد رکھ لیں، بڑا نقصان ہے درود نہ پڑھنے کا۔ ایک تو نبی پاک کا حق ہے، ایک تو اللہ نے حکم دیا ہے، ایک تو اس سے 10 رحمتیں ملتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک نقصان درود نہ پڑھنے والے کا، جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، درود پڑھنا بھول جائے، کل قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، فخطی الصلاۃ علیہ، وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطی طریق الجنہ، اس بندے کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ نبی پاک پہ درود نہ پڑھنے والے کو، یہ صحیح الترغیب کے اندر شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بے شک وہ بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر درود نہیں پڑا۔ ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کبھی خیر کی بات بھی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو کسی مجلس میں بیٹھیں، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اور اپنے نبی پہ درود اس مجلس میں نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه اللہ عز وجل، جو بندے کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس مجلس میں اللہ کے ذکر سے وہ مجلس خالی ہے، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِي، اور نبی پاک پہ اس مجلس کے اندر درود بھی نہیں پڑا، نہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ آپ نے فرمایا إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت بن جائے گی، ندامت بن جائے گی، شرمندگی بن جائے گی، پچھتاوا بن جائے گی کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہی کیوں تھے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کر سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ سکے۔ لہٰذا جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے وقت یا مجلس برخاست کرتے وقت کفارہ مجلس کی آخر میں دعا پڑھنا تو مسنون ہے، مجلس کے اندر نبی پاک کا ذکر بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اپنی دنیا جہان کی باتیں آپ کریں جب تک کہ وہ گناہ کی باتیں نہیں ہیں، لیکن گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، رات گزر جاتی ہے مجلس میں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ مجلس کل قیامت کے دن حسرت بن جائے گی، ندامت بن جائے گی، شرمندگی بن جائے گی، پچھتاوا بن جائے گی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، آپ نے فرمایا یہ جو مجلس میں بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ جنت میں چلے بھی جائیں گے نا، ان کو پچھتاوا رہے گا کہ ہم نے اس مجلس میں نبی پاک پہ درود کیوں نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملتا تو جنت میں اور بلند درجے عطا ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ابی ابن کعب کی بڑی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض پیش کی، اے میرے محبوب انی اکثر الصلاۃ علیک، اے میرے محبوب میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي عَلَيْكَ، اے میرے محبوب میں اپنے عام ذکر اذکار میں سے آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی ما شئتا، جتنا چاہتا ہے درود پڑھ لے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں ذرا مقدار مقرر کرنا چاہتا نا کہ کتنا درود پڑھوں، باقی اللہ کا ذکر بھی ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اذکار بھی کرنے ہیں، وظیفے بھی کرنے ہیں، اور اپنی حوائج بھی ہیں، اپنی ضروریات بھی ہیں، اپنی اللہ کے سامنے مانگے بھی ہیں، اللہ کے نبی کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئتا، جتنا چاہتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا الربع، اللہ کے نبی اپنی دعاؤں کا باقی سارے ذکر اذکار وظیفوں میں سے چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھ لوں اور 3 حصے اپنی مانگیں پوری کروا لوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی ما شئتا، تو جتنا چاہتا ہے، فَإِن زِدْتَ عَلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، چوتھا حصہ، ایک حصہ مجھ پہ درود، 3 حصے اپنے لیے دعائیں، باقی ذکر اذکار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے کر لے، لیکن اگر تو درود کا حصہ اس سے بھی بڑھا دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں فن نصف، اللہ کے نبی پھر آدھا درود پڑھ لیا کروں، آدھا وقت درود پڑھا کروں اور آدھا وقت میں اپنے حوائج اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کروں اور باقی ذکر اذکار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئتا، اور بھائی جو چاہتا ہے تیری مرضی ہے، نصف بھی بہت ہے، آدھا درود بھی بہت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو درود کا دورانیہ اس سے بھی بڑھا لے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فَالثُّلُثَيْن، اللہ کے نبی 2/3 حصے درود پڑھ لیا کروں گا، 1/3 حصہ دعا کر لیا کروں گا، باقی اذکار کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، میرے صحابی ہاں جیسے تیری مرضی، یہ بھی کافی ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بھئی اگر تو درود کا حصہ اس سے بھی بڑھا دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ابن کعب کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ کے حکم اور آپ کی نصیحت کے بعد آج کے بعد ابی صرف آپ پہ درود ہی پڑھا کرے گا، میں نے اپنے سارے اوقات آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ نے فرمایا اے ابی اگر تو سارا وقت کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں صرف کر دے گا تو پھر تجھے رب سے اپنی پریشانیوں کی دعائیں مانگنے پڑھنے کی برکت سے اللہ تیری پریشانیاں بھی دور فرما دے گا، اللہ تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے اللہ تجھے گناہوں سے بھی پاک فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنے کے حوالے سے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھو جی بلند آواز نال۔ ہاں اے تے نہیں دعا ہے، یہ کتوں سیکھی جے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اس مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی پاک پہ سلام پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فَلْيُسَلِّمْ
علی النبی، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو پس وہ نبی پاک پہ سلام پڑھے، السلام، پہلے نبی پاک پہ سلام پڑھے، ثم یقولو، نبی پاک پہ سلام کہنے کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے پوری دعا ہوئی ہے، ہن پکیاں ہو جانے دیتے اگے تسی ادھی دعا یاد کیتی اللہم افتح لی ابوابک، تے تسی مسجد دے سامنے جے ادھی لکھی ہے نا دونوں پوریاں کر دیو، والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ، جب مسجد سے نکلے تو نبی پاک پہ سلام پڑھے، اس کے بعد کہے، اس کے بعد دعا پڑھے نکلنے کی مسجد سے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایک اور بھی دعا آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ کے سامنے میں نے پچھلے خطبے میں اور کچھ اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ذمے جو لازمی حق ہے درود پڑھنا، نبی پاک پہ سلام پڑھنا، اس حوالے سے ہم بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں بطور امتی ہونے کے۔ تو میرے بھائیوں، جب موقع ملے فضول باتیں کرنے، فضول وقت ضائع کرنے، گیمیں کھیلنا اور کیا کیا کام، بھائی اللہ کا ذکر کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے پہلے اللہ کی ثنا کی، حمد کی، اس کے بعد میں نے نبی پاک پہ درود پڑھا، اس کے بعد میں تشہد کی دعائیں کرنے لگا، لگتا ہے تھوڑی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، جب تو نے دعا کا یہ ادب اختیار کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک پہ درود، اس کے بعد تو دو بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ دعا کا ادب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اور ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز میں دعا کر رہا تھا، نماز میں بیٹھا وہ دعا کر رہا ہے، آیا بیٹھا سیدھا ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنی شروع کر دی، اللہ میری غریبی کو مٹا دے، اللہ مجھے اولاد صالحہ، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجل ھذا العبد، اس بندے نے دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، یہ جلد بازی کر رہا ہے، فوراً دعا پہ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے اور دعا کرنے لگے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا کرنے کی اور کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبات کے اندر درود پڑھنے کے انشاءاللہ 30 فائدے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ جو مسنون درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو الفاظ، کئی الفاظ ہیں، 10-20 سیغے بن جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف درود آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں، اگلے خطبے میں یا اس سے اگلے خطبے میں انشاءاللہ درود پڑھنے کے فوائد، ثمرات اور درود کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے درود ثابت ہیں وہ درود آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔